ہمیں جواب دیا جائے کہ آپ لوگوں نے 26 نومبر کو کس کے کہنے پہ نہتے لوگوں کو پر آپ نے گولی چلائی. پورا پاکستان آپ سے سراپا احتجاج اور آپ سے سوال کرتا رہے گا کہ کسی آئین قانون میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے نہتے لوگوں کو پر گولی چلائے. یہی پارلیمان میں ہم نے سوال کیا ہے. یہ جتنے دیر بھی یہ پارلیمنٹ کا سیشن چلے گا یہ سوال ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ حکومت کو اس لیے جواب دینا پڑے گا. اور میں بھی یہ بات انڈورس کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب 26 تاریخ کو نہتے لوگوں کو پر ڈی چوک میں گولیاں چلائی گئی تو حکومتی ترجمانی آئے, وزیر اعظم شہباز شریفی آئے جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں, اور انہوں نے ایک مشت کہہ دیا کہ ہم دہشت گرد ہیں. جو پیسفل پروٹیسٹر ہے انہوں نے کہا کہ گولی چلانا جائز ہے, چاہے شہباز شریف ہے, چاہے نواز شریف ہے, چاہے جس کے کابینہ کے منسٹر ہے, چاہے ٹک ٹاک چٹی ان پڑھ وزیر اعلیٰ ہے. یہ سب کے سب اس تمام سسٹم کے بینیفیشری ہیں. ادروائز آپ نے تو ووٹ کے ذریعے 8 فروری کو ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اگر یہ ہمارے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے تو یہ کوئی ساز باز کر کے یہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے تو سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی شہباز شریف کی ہی بنتی. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا SIC کا آج ہمارا پارلیمنٹ کے اندر ہوا بیفور دا سیشن, اور اس سے پہلے بھی ہمارا 2-3 دن پہلے ہمارا اپنا ایک اور ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی ہیں. ہم بار بار آپ کے میڈیا کے توسط سے, پارلیمان کے توسط سے, اسٹینڈنگ کمیٹیز کے توسط سے, اور جو بھی ہمارے پاس فورم اویلیبل ہے ہم اس میں بار بار ایک ہی سوال کر رہے ہیں. اور اگر اس سوال کا جواب نہیں ملے گا تو ظاہری بات ہے کوئی چیز آگے بڑھ نہیں سکتی ہے. اور ہمارا سوال یہ کہ 24 تاریخ کو, 25 تاریخ کو, 26 تاریخ کو یہاں پہ بہت ساری عوام پاکستان کی بہت بڑا ایک پیسفل پروٹیسٹ ہوا میرے لیڈر عمران خان کے کہنے کے اوپر. اور یہ وہ لوگ تھے جو کسی کی ذات سے لڑائی میں نہیں تھے, جو کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے نہیں آئے تھے, کوئی بینک توڑنے نہیں آئے تھے, اپنی ذاتی جھگڑے کی خاطر نہیں آئے تھے. یہ پاکستان کے وہ لوگ تھے جو اپنی ذات پات سے اونچا ہو کے نظریے کی خاطر یہاں پہ ڈی چوک میں, جو کہ ہمارا دارالحکومت ہے, کیپٹل ہے, وہاں پہ سوال کرنے آئے تھے کہ 8 فروری کو آپ نے ہمارا مینڈیٹ کیوں چرایا. پھر انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ جب آپ کوئی آئینی ترمیم کرتی ہے یہ حکومت PDM کی تو وہ MNAs کے MPAs کی ہمارے لوگوں کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے رات کے اندھیرے میں کیوں جو ہے وہ اس طرح کی آئینی ترمیم کرتی ہے. تیسرا ان کا سوال یہ تھا کہ ملک میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, جو سوال کرتا ہے آپ اس کو بے گناہ جیل میں ڈال دیتے ہیں, میرے لیڈر سمیت تمام بے گناہ افراد کی رہائی کی جائے. یہ کوئی غلط سوال نہیں تھے, یہ کوئی ذاتی نہیں تھے, یہ ان کے سوال تھے. پیسفل پروٹیسٹر تھے, عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے, پاکستان کے جھنڈے کی عزت کر رہے تھے, ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. انہوں نے یہاں پہ آ کے ڈی چوک میں پاکستان کا ترانہ اونچا ہو کے پڑا. وہ سوال کر رہے تھے, حکومت نے ان سے ڈائیلاگ کرنے کے بجائے, حکومت نے ان سے بات کرنے کے بجائے, حکومت نے ان کو انگیج کرنے کے بجائے ان کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی. تو آج ہم پارلیمان کے اندر بھی اپنی کمیٹی کے اندر, پارلیمانی کمیٹی میں ایک ہی ہے کہ ہم بار بار ان سے سوال کریں گے حکومت سے کہ ہمیں جواب دیا جائے کہ آپ لوگوں نے 26 نومبر کو کس کے کہنے پہ نہتے لوگوں کے اوپر آپ نے گولی چلائی. آپ نے اسلام آباد جیسے خوبصورت شہر کو جو دنیا کے بہترین کیپٹل کے اندر آتا ہے, آپ نے عوام کے لیے وہ کیوں بند کر دیا, اور آپ نے 12 گھنٹے آپریشن کر کے کس لیے آپ نے نہتے کے اوپر لوگوں کے اوپر گولی چلائی. آج بھی ہم نے پارلیمان کے اندر یہ کہا ہے کہ جنرل ڈائر نے جب اپنی ایک کہتے ہیں نا برٹش راج کو قائم کرنے کے لیے جب نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی تھی, وہ تو کوئی ڈیٹیرنس کریٹ کرنا چاہتے تھے. اپنے ملک کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر کون ڈیٹیرنس کریٹ کرتا ہے. اور سب سے افسوسناک بات یہ کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پھر جب یہ لوگ شہید ہوئے, ہمارے 12 لوگ شہید ہوئے, ان کے لاشیں نہیں دی جا رہی تھی, ان کے گھر کے لوائقین کو بلیک میل کیا جا رہا تھا کہ آپ لکھ کے دیں کہ وہ کسی ایکسیڈنٹ میں مرے ہیں. جو تکلیف انہوں نے گزاری, اس کے بعد حکومت کے ترجمان یک زبان ہو کے پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے, اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ دہشت گرد ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر گولی چلانا جو ہے وہ جائز تھا. پورا پاکستان آپ سے سراپا احتجاج اور آپ سے سوال کرتا رہے گا کہ کسی آئین قانون میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائیں. یہی پارلیمان میں ہم نے سوال کیا ہے, یہ جتنے دیر بھی یہ پارلیمنٹ کا سیشن چلے گا یہ سوال ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے. کہ PTI پہلی کہہ چکی ہے کہ یہ ایک معزز ادارہ ہے, ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ان کا اپنے احتساب کا عمل ہے. یہ جب اگر اپنے ایکس جو ان کا آفیشیل ہے یا جو موجودہ آفیشیل ہے ان کو کسی بھی انوالومنٹ کے اوپر جو ان کے اوپر ہے وہ کورٹ کی جو وہ پینلائزیشن کرتی ہے, ان کا کورٹ مارشل کرتی ہے,
یہ اس ادارے کا اپنا ایک میکانزم ہے, اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خود اپنی مرضی سے جب کسی نے بھی کوئی جرم کیا یا کوئی بھی کسی کا احتساب ہو رہا ہو, اس کے اندرونی معاملے سے, فوج کے اندرونی معاملے سے یا مقتدرہ کے جتنے بھی یہ حلقے احباب ہے, اس کا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنا ادارہ اپنا احتساب کرے. ہماری پولیٹیکل پارٹی میں بھی جب کوئی ہماری پارٹی کی وائلیشن کرتا ہے, پولیٹیکل ورکر کی, پولیٹیکل پارٹی کی بات بتاتی ہوں, ہم ان کو جو ہے وہ اپنی پارٹی کی طرف سے شوکاز نوٹس بھیجتے ہیں, ہم ان سے سوال جواب کرتے ہیں, وہ جواب سے جب سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. ویسے آپ تک جا کے میں چارج شیٹ کی ایک بات بتا دوں, چارج شیٹ تو ہمارے اوپر تمام بوگس کیسز کے اندر بھی ہوئی ہے. آج بھی میں بتا رہی تھی کہ 56 FIR ہے اوپر, اور اس 56 FIR میں یہ کہا گیا ہے کہ میں نے ایک دفعہ پاکستان کا جھنڈا اٹھایا تھا, جو کہ میں بار بار اٹھاتی رہوں گی. یہ کہا کہ میں نے عمران خان کے نعرے لگائے, میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی اور میں عمران خان کے نعرے لگا رہی تھی. پھر دوسرا کہا گیا کہ میں نے جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس توڑی ہے. پھر کہا کہ میں نے کار کی ڈگی میں جو ہے وہ رجحان کے علاقے سے گائے چوری کی ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ میں نے پولیس کی گاڑی سے 26 نومبر کو